اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین اور آسمان بلکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں ہے، جو اس سے نکلی ہوئی ہے، جو آسمان کے نیچے ہے، جو اس سے چڑھ کر بھی ہے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تمہارے اعمالوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے پانی بھرا، اپنا عرش پیدا کیا، گویا کہ یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام داؤد میں یوں روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ اسی طرح چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز کو لکھ دی۔ یہ اللہ کا علم ہی تھا کہ جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ دوستو، یہاں آپ کو بخاری شریف کی حدیث مبارک بھی بیان کرتے چلے کہ ایک دفعہ یمن سے ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی۔ آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، پھر اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی تمام مخلوقات، آسمان اور زمین کی پیدائش وجود میں آئی۔ دوستو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں سب سے پہلے پیدا کی، ان کی ترتیب کیا تھی؟ مطلب پہلے کس چیز کو پیدا کیا اور بعد میں کس کو؟ اس کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین اور پہاڑ کو، پیر کے دن درخت کو، اور منگل کے دن مصائب اور جراثیم کو، اور بدھ کے دن نور کو، اور جمعرات کے دن چوپاؤں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا، اور جمعے کی آخری گھڑی یعنی کہ عصر کے وقت میں عصر اور مغرب کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ ابتدائے افزین میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت واضح سے بیان کیا گیا ہے اور اس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا ہے، دوسرا نمبر جنوں کا اور تیسرا نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، جیسے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و حدیث موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔
یہ آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو بھی کہتے ہیں۔ گویا کہ جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلے کے کنارے سے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کو قول کو نقل کیا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے۔ اس مسئلے میں کسی تردد اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں ابلیس جنوں میں سے ہے، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے، لیکن جب جنات فتنہ و فساد میں مبتلا ہو گئے اور حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک عظیم الشان لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیج دیا۔ فرشتوں اور جنات میں بہت زبردست لڑائی ہوئی۔ اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے جنوں کو شکست دے دی اور جن میدانوں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سمندروں اور جزیروں میں پناہ لے لی۔ چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس واقعے کے 2000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتارا، پھر ان سے تمام انسانیت کی نسل چلی، اور ایسے ہی ایک دن اللہ رب العزت اس زمین پر انسانوں کو دیا ہوا وقت بھی ختم کر دے گا، اور جیسے ہی یہ دنیا بنی ایک دن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ آخر میں دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔